عید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ میں ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ہونے والے اجلاس کا جائزہ پیش کریں گے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی اکنامک اور سیکورٹی سچویشن کا جائزہ لیا گیا اور حکومت نے ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کئی اہم اعلانات کیے، جن میں 8 بجے تک تمام کاروباری مراکز کا بند کرنا اور 10 بجے رات تک تمام شادی ہالز کا بند کرنا شامل ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعلانات اور یہ فیصلے کافی نہیں ہیں۔ اگر حکومت اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اراکین واقعی ملک کی معاشی اور سیکورٹی سچویشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کئی اور سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ان اقدامات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: شارٹ ٹرم میئرز اور لانگ ٹرم میئرز۔ ہماری رائے میں جب تک ان میئرز کو اڈاپٹ نہ کیا گیا، ملک کی معاشی اور سیکورٹی سچویشن بہتر نہیں ہو سکتی۔ شارٹ ٹرم میئرز میں سب سے پہلا کام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ملک میں ہر وہ شخص جس کا گھر 10 مرلے سے بڑا ہے اس پر ٹیکس عائد کرنا چاہیے۔ 1 کنال، 2 کنال، 4 کنال، جتنے بھی 10 مرلے سے بڑے گھر ہیں ان پر 1% کے حساب سے، یعنی اس گھر کی مالیت کے 1% کے ایکول سالانہ ٹیکس امپوز کرنا چاہیے، اور یہ ٹیکس کم از کم 4 یا 5 سال تک جاری رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ آدمی پاکستان میں جس کے پاس 1000 سی سی سے بڑی گاڑی ہے اس پر بھی 1% سالانہ ٹیکس امپوز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن کے پاس 2 یا 3 گاڑیاں ہیں یا اس سے زیادہ گاڑیاں ہیں ان پر بھی ٹیکس امپوز کرنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر جو اہم سٹیپ لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنا پڑیں گے۔ تمام وزراء، تمام مشیر، تمام معاونین خصوصی، بیوروکریسی، عدلیہ کے ججز، ان سب کی مراعات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ملک قرضوں میں گھرا ہوا ہو اور ہماری اشرافیہ جن میں سیاستدان اور بیوروکریسی شامل ہیں وہ سرکاری خرچے پر عیاشیاں کریں۔ نہ صرف ان کی مراعات میں کمی لانی چاہیے بلکہ ان کے فیملی اراکین جو سرکاری وسائل خرچ کرتے ہیں اس پر سختی سے پابندی لگانی چاہیے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کا روزانہ کا خرچہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایوان صدر کا روزانہ کا خرچہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، تو حکومت کو ان خرچوں میں خاطر خواہ کمی لانا ہوگی۔ چوتھے نمبر پر جو شارٹ ٹرم میئرز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں ان میں زرعی ٹیکس کو امپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کی بنیاد زراعت پر ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی زرعی ٹیکس امپوز نہیں کر سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بعد کسی بھی حکومت نے لینڈ ریفارمز نہیں کی ہیں۔ لینڈ ریفارمز بہت ضروری ہے اور زرعی ٹیکس لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر کاروباری اور تاجر طبقے پر بھی ٹیکس امپوز کرنا چاہیے۔ ان کی ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے انہیں یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ سیلف اسیسمنٹ کریں اپنی انکم کی، یعنی جو FBR کے گوشوارے وہ فل کرتے ہیں وہ سیلف اسیسمنٹ کی بیس پر کرتے ہیں۔ اس میں ہر وہ دکاندار جو لاکھوں روپیہ مہینے کی جس کی آمدنی ہے وہ چند ہزار آمدنی شو کرتا ہے اور اس طرح وہ ٹیکس سے بچ جاتا ہے۔ تو حکومت کو سخت سٹیپس لے کر ہر دکاندار اور ہر تاجر اور ہر جو مرچنٹ ہے اس کی آمدنی کا خود تعین کر کے اس پر ٹیکس امپوز کرنا ہوگا۔ جبکہ لانگ ٹرم
جو میئرز لیے جا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا فیوڈلزم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انڈیا نے بھی ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی، انہوں نے بر وقت اپنے صوبوں سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر کے کسانوں کے لیے سہولیات میسر کیں، اور آج ان کی زراعت کا شعبہ ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان میں واٹر مینجمنٹ کا نظام بہتر کرنا ہوگا۔ ہر سال لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ دریاؤں سے گزرتا ہوا، تباہی مچاتا ہوا سمندر میں گر جاتا ہے، اور ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک ہم اس پانی کے استعمال کو بہتر نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر لانگ ٹرم میئرز میں ہمیں چیپ انرجی ریسورسز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنا ہوں گے۔ پاکستان میں انرجی کو کم سے کم قیمت پر لانا ہوگا تاکہ مینوفیکچرنگ اور دوسری ایگریکلچر اور گھریلو سطح پر بجلی کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ چوتھے نمبر پر پاکستان کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو۔ باہر سے بھی انویسٹرز آئیں اور یہاں سے جو پاکستانی لوگ اپنا سرمایہ باہر لے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا سرمایہ واپس لے کر آئیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب بزنس کرنا، کاروبار کرنے میں آسانیاں پیدا کرے گی حکومت، تاکہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کو سیکیور کرنا ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے یہ جو جنگی جنون ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور ہمسایوں کے ساتھ تجارتی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ اگر ہم یہ لانگ ٹرمز اور شارٹ ٹرم میئرز اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم اس معاشی دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ تھینک یو۔